اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اچھا جی، آج قرآن پاک کے پارہ نمبر 29 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ اس میں کل 11 صورتیں ہیں اور آدھی صورتوں کا خلاصہ آج اور آدھی صورتوں کا خلاصہ آئندہ۔ تو اس میں سورہ ملک سے لے کے سورہ مرسلات تک 11 صورتیں ہیں۔ سورہ ملک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ بادشاہ ہے کل کائنات کا۔ دیکھو، اب غور سے دیکھو، بار بار دیکھو کہ کیا تمہیں اس کی سلطنت میں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ تو ہر دفعہ تم لوگ ناکام ہوگے لیکن کوئی خلل نہیں ڈھونڈ سکو گے۔ آگے فرمایا کہ جنتی اور جہنمی لوگ اور جہنم کے دروغے کے درمیان میں بات چیت ہوگی، تو وہ دروغہ کہے گا کہ کیا تمہیں کوئی ہدایت دینے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہے کہ آیا تھا مگر ہماری ہی غلطی ہے، ہم نے نہیں مانا، جھٹلایا۔ اس کے بعد سورہ قلم شروع ہوتی ہے۔ سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی باتیں نہ مانیں جو تانا دینے والے، عیب نکالنے والے، چغل خور، بخیل، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کہا نہ مانیں۔ اور یہ ساری خوبیاں، یہ ساری خامیاں اس وقت یہ ساری خامیاں تھیں، یہ ولید بن مغیرہ کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے۔ تو بعد میں وہ ولید بن مغیرہ کو کہا گیا کہ یہ فطرت پہ پیدا نہیں ہوا، اور اس کی ماں نے بھی کہتے ہیں بعد میں اس کی تصدیق کی۔ آگے کہتے باغ والوں کا واقعہ کہ کوئی باغ والے لوگ تھے جو غریب اور مسکین لوگوں کا حق نہیں دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو جلا دیا۔ پھر آگے سورہ حاقہ ہے، اس میں قیامت کا بیان ہے اور اس کو کہا گیا کہ یہ یقیناً آ کے رہے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے عذاب میں گرفتار کیے جانے کا بیان بتایا۔ پھر آگے یہ بتایا کہ قیامت والے دن جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ جنتی ہوں گے، اور جو بائیں ہاتھ میں جن کو ملے گا وہ دوزخی ہوں گے۔ پھر قرآن پاک کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں جھوٹ والی کوئی بات نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ پھر آگے سورہ معارج ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا کہ یہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور کسی طرح سے وہ جو برے لوگ ہیں ان کی جان نہیں چھوٹے گی۔ پھر آگے جنتیوں کی صفات بیان کی کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، احسار کرتے ہیں، اپنی پاک دامن رہتے ہیں، امانتوں کا وعدوں کا پاس کرتے ہیں، حق پر گواہی کرتے ہیں اور حق کی گواہی پہ قائم رہتے ہیں۔ پھر آگے سورہ نوح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ حضرت نوح نے تبلیغ کی، کافی عرصہ لوگوں نے نہیں مانا، اور جب نہیں مانا تو وہ غرق کر دیے گئے، اور کہہ رہے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنے بتوں کو، ان میں تھا ود، سوا، سگوس، یعوق، نصر، کہتے تھے ان بتوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر وہ قوم گناہوں کے وجہ سے غرق کر دی گئی۔ تو باقی پھر سناؤں گا جی، بہت شکریہ۔